جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاست کی بساط پہ جمعیت علماء اسلام کا جو شمار ہے وہ اہم جماعتوں میں ہوتا ہے۔ مفتی کفایت اللہ کا نام جمعیت علماء اسلام میں ایک مدلل اور ایک توانا آواز کا ہے۔ آپ نہ صرف پارٹی کے اصولوں سے اختلاف کرتے ہیں بعض اوقات، بلکہ اپنی رائے جو ہے وہ مسلط نہیں کرتے، جمہور عوام پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنی رائے جو ہے وہ دے۔ آج ہمارے خاص مہمان بھی مفتی کفایت اللہ صاحب ہی ہیں، اور ہم ان سے چند متنازع امور پہ بات کریں گے۔ آنے والے دنوں کی سیاست جو ہے وہ کس طرح بدلنے جا رہی ہے، اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ سر خوش آمدید۔ جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کی کہ آپ نے وقت نکالا اور آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک جملہ ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ جو سیاست ہے وہ اقتدار کے لیے کی جاتی ہے، تو اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صدر پاکستان بننا چاہتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے حوالے سے ہماری بات عوام تک پہنچ جاتی ہے۔ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ دو حصوں پہ تقسیم، ایک کو مذہبی کہتے ہیں اور ایک کو سیکولر کہتے ہیں۔ اس کا ایک عجیب ترجمہ ہے، یعنی آپ مذہبی کہتے ہو تو پھر متضاد کو غیر مذہبی، دینی اور لا دینی کہنا چاہیے، تو ایسا نہیں کہتے، بس یہ کہتے کہ یہ مذہبی سیاست ہے اور یہ سیکولر سیاست ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ لوگوں میں اکثریت مذہبی لوگوں کی، پاکستان میں بسنے والے لوگوں جی، لیکن یہ لوگ جمع نہیں ہوتے، منتشر ہوتے ہیں، اور جب یہ منتشر ہوتے ہیں تو اکثر ان پہ خوف طاری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم مذہبی ووٹوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ جمہوریت میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو عددی اکثریت لینی ہے، تو ہم عددی اکثریت سے محروم ہوتے ہیں۔ جب نتیجہ آتا ہے الیکشن کا تو یہ تبصرے ہوتے ہیں، دنیا کے تمام بین الاقوامی ادارے اور نشریاتی ادارے کہتے ہیں کہ پاکستان میں مذہب کا جنازہ نکل گیا ہے۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، انتخابات کے کوئی اور تقاضے ہوتے ہیں۔ اب ایک نظریاتی جماعت جو اس طرح صاف اور شفاف انتخاب کے ذریعے آنا چاہتی ہے، اس کو روکا جائے یا اس کے حصے بکھیر دیے جائیں، ووٹر کو تقسیم کیا جائے، تو وہ کس طرح اپنے ایجنڈے کو سامنے لائے گی؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم کوئی اہم مقام حاصل کر کے اپنی بات عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس اہم مقام کا آپ نام لے لو، صدر پاکستان، ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پاکستان بننے کے قابل ہیں۔ اس کا آپ نام لے لو وزیر اعظم پاکستان، ٹھیک ہے، ہم اس کے بھی قابل ہیں۔ تو جب آپ سیاست کرتے ہیں اور جمہوری سیاست کرتے ہیں تو اس میں شجر ممنوعہ نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ اقتدار کو حاصل کیا جائے، اقتدار تو ہمارا مطمح نظر ہی نہیں ہے۔ اقتدار کی جگہ پہ پہنچ کر وہاں اپنی بات منوانا، اپنی نظریات لوگوں کو سمجھانا، اس کے لیے اگر اقتدار کی سیڑھی کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مذموم نہیں محمود ہے، اور ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم کیا قائم و دائم ہے؟ نہیں، پی ڈی ایم تو بنی تھی عمران خان کے خلاف، اور اس کے صدر تھے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکمت عملی ٹھیک تھی، انہوں نے اس کی ڈٹ کر مخالفت کی، اور کچھ عمران خان کی غلطی تھی، اس طرح پہلے وہ حکومت سے محروم ہو گئے اور پھر سیاست سے محروم ہو گئے۔ تو جو تنہائی کا احساس دلانا چاہیے تھا عمران اینڈ کمپنی اور دیگر جماعتوں کو، مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو، مولانا فضل الرحمان کے ووٹر کو، تو مولانا کی کامیاب حکمت عملی سے وہ احساس تنہائی کا وہ عمران خان کو مل گیا، اور تمام لوگ جو ہے ان کے خلاف انہوں نے ایک اتحاد بنایا۔ پی ڈی ایم تو اب چونکہ عمران خان نہیں کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اونچ اور نیچ کرتے رہتے ہیں اور ناپتے رہتے ہیں، ان کی نگاہ میں وہ ان کو آئندہ کوئی ایسا موقع نہیں دیں گے۔ جب ان کو موقع نہیں ملے گا تو پھر وہ مقصد تو پورا ہو گیا ان کا، اب پی ڈی ایم کی کوئی خاص ضرورت نہیں، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اب پی ڈی ایم قائم نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ اس کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ کیا جمعیت علماء اسلام میں
شہباز شریف اور زرداری اور نواز شریف کو لے کر کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں؟ ہاں، ہمارے یہاں اختلاف یہ کوئی پولٹری فارم نہیں ہے نا کہ سب کی آوازیں ایک جیسی ہوں. ہمارے ہاں جو جماعت ہے اس کے اندر دیگر مذہبی جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ جمہوریت پائی جاتی ہے. یہاں آپ کو حق دیا جاتا ہے، تو ہر ایک آدمی اپنی بات کرتا ہے کہ ہمیں اس طرح جانا چاہیے، اس طرح جانا چاہیے. اس کے بعد پھر ہماری مجلس شورا ہوتی ہے مرکزی. وہ مرکزی مجلس شورا اس پر تنقید کرتی ہے، تنقیح کرتی ہے، آراء کو جانچتی ہے، تو بعد میں اس کی اکثریتی رائے بن جاتی ہے. وہ اکثریتی رائے جماعت کا موقف بن جاتا ہے. پھر اختلاف کرنے والے بھی اسی موقف کو اپناتے ہیں اور اتفاق کرنے والے بھی اسی موقف کو اپناتے ہیں. نہیں کہا جاتا کہ میں نے یہ کہہ رہا تھا پھر ایسا نہیں. بس جب مشورہ ہو گیا اور اکثریتی رائے معلوم ہوگی، وہ جماعت کا اوپینین بن جاتے ہیں اور پھر اس پہ چلتے ہیں. کیا مولانا فضل الرحمان شہباز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے ناراض ہیں کہ ان کو بالکل باہر نکال کے وہ دونوں جماعتیں آپس میں دبئی میں مذاکرات کرتی رہیں اور کچھ امور سے بالکل مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے باہر رکھا، مشاورت نہیں کی گئی؟ میں تو آپ کے چینل کے حوالے سے ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر حیران ہو جائیں. نہ نواز شریف ہم سے ناراض ہے، نہ ہم اس سے ناراض ہیں، اور نہ زرداری صاحب. اس لیے کہ یہ تو بے بس لوگ ہیں. اصل میں اختیار ہوتا ہے ہمارے سیاسی جرنیلوں کے پاس. سیاسی جرنیل مولانا صاحب سے تمام نشیب افراد میں کبھی بھی راضی نہیں رہے، نہ مطمئن رہے، اور نہ آئندہ ہوں گے. کہتا ہوں نہیں ہوں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب بہت حکمت عملی سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں اور اپنی بات بھی کرتے ہیں. ورنہ مذہبی کارڈ کہہ کر تو ہم کو مار دیا جاتا، اور ایسا ہوا ہے. 1953 میں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا جلوس لے کر آئے ختم نبوت، تو اس پہ گولی چلی، اور آپ کا مار روڈ لاہور 10,500 لوگوں کی شہادت کا تحفہ دیا اس نے ایک دن. اور اگر چونکہ آپ کی عمر کم ہوگی، معلوم تو نہیں ہوگا آپ کو، تو وہاں ایک مسجد شہداء کے نام سے، یہ ان شہداء کی یاد میں بنی ہے. تو کبھی اس کے خطیب سے پوچھ رہے کہ یہ کیسا ہوا؟ تو ایسا بھی ہوا نا. پھر وہی بات تھی کہ ہم مسلسل محنت کرتے 74 کو پہنچے 21 سال بعد، تو ہم نے وہی بات منوانی. تو آپ تنہائی اختیار کر کے بغیر حکمت کے اپنی بات کس طرح پہنچاتے ہیں، اور حکمت عملی بنا کر اوروں کو ہم آواز بنا کر اپنی بات کس طرح پہنچاتے ہیں، یہ فرق. سن 2018 میں ہونے والے الیکشن کو آپ کہتے تھے کہ انہیں کالا دم قرار دیا جائے، آپ کہتے تھے کہ فریش مینڈیٹ ہونا چاہیے. انہی انتخابات سے قائم کردہ جو اسمبلی تھی، آپ نے تحریک عدم اعتماد پیش کی اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو آپ نے وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف بھی کروایا. تو وہی اسمبلی تھی جسے آپ کہتے تھے یہ جعلی اسمبلی ہے، یہ عوام کا مینڈیٹ اسے حاصل نہیں ہے، پھر اسی اسمبلی سے آپ نے بات کی. سہیل دیکھو نا، آپ تو ہوشیار آدمی ہو، آپ کا حجم کتنا ہے، آپ نے اس حجم کے مطابق بات کرتے. تو ہمارا حجم 341 ممبران میں 15-16 ہے. تو 15-16 آپ باہر رہیں تو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ اندر رہیں تو بھی کچھ نہیں پڑتا. ہمارا موقف تھا، اور ہم اپنے دیگر سیاسی جماعتوں کو سمجھا رہے تھے. اگر وہ سمجھ آتے تو پھر ہماری تعداد معتد بھی ہوتی اور ہم استعفیٰ دیتے، تو یوں اسمبلی ڈیزار ہو جاتی اور نئے انتخابات ہوتے. ہم سمجھاتے رہے ان کو، تو ایسا تو وہ نہیں سمجھے، انہوں نے اس کے اندر رہنا مناسب سمجھا. اب اگر ہمارے پاس تعداد ہوتی 116، تعداد ہوتی 120، اور اس کے اندر ہمارے مخصوص نشستیں بھی آتی، پھر ہمارے اس کہنے کا اور معنی تھا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے. اب ہم آزاد تھے، کسی اور سیاسی جماعت سے مشورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہم کہتے جی ٹھیک ہے ہم نہیں بیٹھیں گے، تو نہیں بیٹھتے، اور حکومت مجبور ہوتی کہ وہ آپ کی پاؤں پکڑے یا نئے انتخابات ہو جائے. تو ایسا تو نہیں ہوا. یعنی ہم نے سمجھایا، چونکہ ہمارا حجم کم تھا، پیپلز پارٹی کا حجم زیادہ تھا، بڑا زیادہ حجم نون کا تھا. انہوں نے ہماری رائے کو بعد میں تو انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی. میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان کی بات ماننی چاہیے تھی، غلطی سیاست میں تو غلطیاں ہوتی ہیں. تو بعد میں ان کو تو احساس ہوا، اس وقت نہیں مانا. تو پھر ہم
اس جمہوری پروسیس کو چلانے کے لیے ساتھ تھے. اگر ہم نہ ساتھ ہوتے تو بھی وہ چلتا, لیکن ہم نے اپنی بات پہنچانے کے لیے ساتھ تھے. اب کیا ہوا کہ وہ عدم اعتماد ہوا, اور عدم اعتماد کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور ہمارے لوگ آ گئے, اتحادی لوگ آئے. تو آپ تو نماز پڑھتے ہو نا, نماز پڑھنے میں غلطی ہو جاتی تو بعد میں اس کا سجدہ سہو ہو جاتا. تو یہ سیاسی سجدہ سہو تھا, عمران کا عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دینا اور پی ڈی ایم کا آ جانا. جب سجدہ سہو ہو گیا ہے تو پھر نماز ٹھیک ہو گئی. اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی اور آپ کے روابط تھے, آپ نے انڈر ہینڈ ڈیل کی تھی؟ دیکھو, میں اس سطح پر پارٹی میں تو نہیں ہوں کہ میں ان چیزوں سے واقف ہو جاؤں, تو کوئی اندازہ آپ نے لگایا ہوگا. اس اندازے پر میں جواب دوں گا تو میں تو ذمہ دار آدمی ہوں, مجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے. البتہ اتنی بات میں ضرور جانتا ہوں کہ ہم نے پہلے پارلیمنٹ کو پاک کرنے اور اپنے آپ کو بٹھانے کے لیے سجدہ سہو ضرور کروایا. ہم نے ملین مارچ کیے اور ہم نے عدم اعتماد کیا, بہت بڑا ہم دھرنا بھی لے کر آئے. تو سجدہ سہو ہوا, سجدہ سہو کے بغیر نہیں. آپ کا سوال بنتا تھا کہ بغیر سجدہ سہو کے آپ نے نماز درست کرا, نہیں, سجدہ سہو کرایا ہے, اس کے بعد ہماری نماز درست ہوئے. یہ تو ہر عقل مند مان لیتا. ایک ذرا سخت سوال ہے کوئی بات کہ سن 2013 میں ایکسپریس ٹریبیون میں ایک خبر پبلش ہوئی کہ مولانا نے فتویٰ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا حرام ہے اور یا عمران خان کو ووٹ دینا حرام ہے. کیا اسے شرعی استدلال جو ہے وہ حاصل کیا گیا تھا؟ مولانا فضل الرحمان کی اسٹیٹمنٹ ہے. کیا ہم اسے فتویٰ کہیں گے, سیاسی بیان کہیں گے؟ مگر کیونکہ جب ایک عالم دین کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ بہت اہم ہوتی ہے اور اپنا اثر رکھتی ہے. میں تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتا ہوں جی. کہ مولانا فضل الرحمان صاحب واقعی عالم دین ہیں اور جید عالم دین, لیکن چونکہ وہ سیاسی عمل کے اندر سرگرم ہیں تو ان کے فتویٰ کو بھی ایک سیاسی بات تسلیم کیا جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایسا کہا ہے, مجھے تو اس کا علم نہیں ہے, 2013 ہے, ہم رات کو جو کہا ہے وہ بھول جاتے ہیں, 2013 والی بات کبھی یاد رہتی ہے. انہوں نے ایسا نہیں کہا ہوگا, اور اگر وہ ایسا کہتے تو ہمارے پاس اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس فتوے کو دارالفتہ سوال بھیجتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں, اس بنیاد پر آپ پھر دارالفتہ ہمارے ہاں منجے ہوئے ادارے ہیں ماشاء اللہ. دارالعلوم کراچی کا ادارہ ہے, جامعہ علوم اسلامیہ کا ادارہ ہے, جامعہ فاروقیہ کراچی کا ادارہ ہے, دارالعلوم مکوڑا ہٹک ہے. یہ وہاں بڑے بڑے علماء بیٹھتے ہیں, تو وہ سیاست سے قطع نظر اس کی شرعی حیثیت دے کر فتویٰ دیتے ہیں. تو ایسا ہوتا تو پھر ہم ایسا کر دیں. تو چونکہ مجھے وہ بات ذہن میں نہیں ہے تو میں اس کو تفصیلی جواب نہیں دے سکتا. اچھا, آپ یہ بتائیں گے کہ آئندہ انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ پیپلز پارٹی سے آپ کی دوریاں ہیں, نواز شریف اور شہباز شریف پہ مولانا اپنا عدم اعتماد جو ہے وہ امپلائڈ ویز میں اظہار کر چکے ہوئے ہیں, تو آپ کی اپنی حکمت عملی کیا ہوگی جمعیت علماء اسلام کی آئندہ آنے والے الیکشن میں؟ دیکھیں, یہ جو جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, ہم نے انہیں قبول تو نہیں کیا, ہم نے برداشت کیا ہے, قبول نہیں کیا. ہماری الگ الگ جماعتیں, اتحاد تھا. میں آپ کو ایک حدیث نبوی کوٹ کرتا ہوں, وہ اس کا اچھا جواب ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ابتلی ببلیتین فلیختر اہونہما. جو دو مصیبتوں میں پھنس جائے تو اس کو چاہیے کہ چھوٹی مصیبت کو اختیار کرے. تو ہمارے سامنے پی ٹی آئی تھی, عمران خان تھا, تو ہمارے سامنے بڑی بیماری تھی اور بڑی برائی تھی اور بڑی مصیبت تھی. ان کے مقابلے میں آپ اپنی رائے کے مکلف ہیں, ان کے مقابلے ہمیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو چھوٹی برائی سمجھا. تو ہم نے ان کی قربت حاصل کی اس حدیث کے تحت کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. رہ گیا ہمارا اتحاد ہے تو ہمارا جھنڈا بھی الگ ہے اور ایجنڈا بھی الگ ہے. جمعیت علماء کیوں بنی؟ ان مقاصد کے لیے تو مسلم لیگ نہیں بنی. جن مقاصد کے جمعیت علماء بنی ان مقاصد کے لیے پیپلز پارٹی نہیں بنی. ہم عوام سے اپنے جھنڈے پر اور ایجنڈا پر ووٹ لیتے ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ایجنڈے پر بات نہیں کرتے. متحدہ مجلس عمل. تھوڑا سا جی, یہ پورا ہو جائے بات, اجازت ہے؟ جی جی. اب الیکشن ہی ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ اپنی بات عوام تک پہنچاتے ہیں. تو ہم عوام تک جائیں گے, اپنے ایجنڈے پر بات کریں گے.
تو اسی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے یا نہیں تھے یا اس کس کے مخالف تھے. جب ہم ایجنڈا رکھتے ہیں اور ایجنڈا اپنا بیانیہ رکھتے ہیں تو ہمیں ضرورت تو نہیں ہوتی, لہٰذا ہم اپنے جنڈے اور ایجنڈے کے ساتھ جائیں گے. ہاں ایک بات ضرور ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو محفوظ علاقے ہوتے ہیں ہم نے اپنی سیاست میں اس کی 3 کیٹیگری بنائی ہیں. اس کو ہم ایک کیٹیگری کہتے ہیں, ایک کو بی کہتے ہیں اور ایک کو سی کہتے ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ امیدوار کوئی بھی ہو, کسی تعاون ہو یا نہ ہو, اتحاد ہو نہ ہو, وہاں ہم جیت جاتے ہیں. تو ہم کسی سے اتحاد نہیں کریں گے, اب بھی نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو. بی کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ اگر ہم امیدوار تبدیل کریں, کوئی ایسا امیدوار ہے جس کے پاس اپنا ووٹ بھی ہو اور کچھ ہمارا ووٹ ہے, تو وہ ہم جیت سکتے ہیں حکمت عملی سے. تو اس کے اندر تو امیدواروں پر بات ہو جاتی ہے. تیسری مرحلے پر ہماری سی کیٹیگری ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہم کمزور ہوتے ہیں, خود نہیں جیت سکتے, کسی کو جتوا سکتے. تو پھر وہاں دیکھا جاتا ہے کون آدمی ہے جو ہمارے منہج اور ہدف کے قریب ہے, تو اس کے ساتھ اتحاد. اس طرح ہماری حکمت عملی ہوتی ہے اور ہم انشاءاللہ جائیں گے. اور یہ تو کوئی بڑی بات تو نہیں کر سکتا, لیکن اچھا نتیجہ لے کر آئیں گے. میں متحدہ مجلس عمل کے بارے میں اب بعد میں بات کرتا ہوں. ایک اب اہم بات جو میرے ذہن میں اب آئی ہے, عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے, اسے سلاخوں کے پیچھے وہ آج کل ہے, جیل میں ہے. تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر ایک کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے, جن میں بعض اوقات خواتین کا بھی احترام نہیں کیا گیا, یہ ایک حقیقت ہے. اور کچھ مقدمات جو ہیں شاید وہ ثابت شدہ بھی نہیں ہیں, کچھ الزام ایسے بھی ہیں. آپ ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں, مذہبی عالم بھی ہیں, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ یہ مکافات عمل ہے کہ جب آپ اقتدار میں تھے تو آپ نے کیا کیا, تو پھر اس طرح ہوتا ہے. تو ایک واقعہ ہوا جس کو فیض آباد دھرنا کیس کہتے ہیں, جو تحریک لبیک کا تھا. جو اس کے ساتھ عمران خان نے کیا وہ نہ قانونی تھا, نہ شرعی تھا, نہ انسانی تھا. ان کو انسانی نہیں سمجھا گیا, لوگوں کو مارا گیا. اس کا معنی ہے کہ وہ ہمیں ہٹلر نظر آیا, وہ وزیر اعظم تھا. اس کو بھی چھوڑے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھ پر انہوں نے مقدمہ کیا اور مقدمہ بنایا غداری کا, اور بنایا بھی کہاں, کیبنٹ میں بیٹھ کر, وفاقی کیبنٹ میں جس پر مقدمہ ہوا ہے وہ میں ہوں. شیخ رشید ہر دن کہتا تھا مفتی کفایت کو نہیں چھوڑیں گے, مفتی کفایت کو نہیں چھوڑیں گے. اور عمران خان جلسوں میں کہتا تھا کہ مفتی کفایت اللہ نے جو زبان استعمال کی ہے ہم یہ کریں گے, نہیں چھوڑیں گے. تو میں 88 دن جیل میں رہا. 88 دن میں سمجھ میں سے کون سا بڑا گناہ ہو گیا, میری ضمانت بھی نہیں ہونے دی. 88 دنوں کے بعد جب میں واپس آیا, باہر میں آیا, تو ہم نے جب سیشن جج کے پاس مقدمہ لے گئے تو انہوں نے بہت زیادہ اہتمام سے اس مقدمے کو دیکھا اور کہا کہ اس میں تو فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکتی. جس مقدمے کا فرد جرم عائد, جس طرح میں آ کر بیٹھا ہوں نا, اس طرح میں سمر ٹی وی میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا. انہوں نے ان باتوں کو بنیاد پر کر 121, 122, 123 وہ غداری کے مقدمے لگا دی. جب حقیقت آئی تو پتہ چلا فرد جرم بھی عائد نہیں ہوتا. تو آپ یہ اندازہ لگاؤ نا کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے تو آپ کو نشہ کیوں ہوتا ہے. ایک میں ذرا اس بات کو مکمل, ایک تو اس کا یہ پہلو ہے, یہ آپ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے, کہ جب آپ اقتدار میں ہو تو آپ کے اندر انسانیت اور انصاف ہونا چاہیے. اس کا ایک دوسرا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور عمران خان کے ساتھ وہی کچھ ہو جو انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے ان کی غلطیاں ہوں گی, یعنی 9 مئی کا واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے. ہم یہاں سیاست کر رہے ہیں سن 1947 سے, بہت ساری جماعتیں ہیں, لیکن اس حد تک کوئی نہیں گیا کہ شہداء کے یادگاروں کی توہین ہو اور یہ کہ ہمارے سلامتی پر ایک, اور انڈیا جو ہے وہ اس پر بغل بچا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے کو تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اس کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے, لیکن خبردار انصاف کے علاوہ کچھ نہ کیا جائے, انصاف ہی کیا جائے. میں یہ اعلان کرتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے, انصاف سب کے لیے, پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے اور اس کے دشمن کے لیے ایک جیسا انصاف ہونا چاہیے, ظلم کسی پہ نہیں. عمران خان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. وہ الیکشن میں آئیں بھی, اپنی بات بھی کریں, عوام کو بھی چھوڑو, اس کے مخالف کو بھی چھوڑو, تاکہ عوام اپنی رائے دے. بھائی جو عوام کی رائے کو قبول کرو. اور جو تحریک انصاف کے وطن سے دوسری پارٹیوں کا جنم ہو رہا ہے
جن کے پیچھے جو ہیں مقتدرہ بھی ہے، باقی لوگ بھی ہیں، یہ کیا صحیح اقدام ہے؟ نہیں، یہ اقدام غلط ہے. یہ ہمارے لوٹا کریسی ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سیاسی خانہ بدوش ہوتے ہیں، تو کہیں ان کو جگہ پسند نہیں ہے تھی بیٹھنے کی. ان کو کیا کام ہوتا ہے کہ عوام نے رائے دی مسلم لیگ نون کے بارے میں، عوام نے رائے دی پیپلز پارٹی کے بارے میں، تو رائے تو آ گئی. اب یہ رائے ہینگنگ ہے، ذرا واضح نہیں ہے. یہ سیاسی خانہ بدوش آ کر وہ رائے کو تبدیل کر لیتے ہیں، یہ اپنی حکومت بنا لیتے ہیں. یہ بہت غلط طرز عمل ہے. جب تک اس پر پابندی نہیں لگے گی تو عوام کی صحیح رائے سامنے نہیں آ سکتی. یہ لوٹا کریسی ہے، اور آپ اس کا انجام دیکھ لیں گے. اس لوگ ان کو جوتی ماریں گے، ان کو کچھ نہیں ملے. مفتی کفایت اللہ ایک بڑا اہم نام جمعیت علماء اسلام، کیا عطاء الرحمان، لطیف الرحمان، مولانا فضل الرحمان کے دوسرے بھائی، ان کے بیٹے پشاور کے میئر بننا، گورنری پہ کسی اور کو فائز کر دینا عہدے پہ، مفتی کفایت اللہ کے بیٹے کیا ان عہدوں پہ رشتہ دار فائز ہو سکتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے اندر رہتے ہوئے؟ دیکھو نا، یہ سوال ہے ذاتی طور پر مجھ سے. جی. اس کا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے سوال کیا جائے تو کسی اور کے بارے میں کیا جائے، اور کسی اور کو میرے بارے میں سوال کیا جائے تو آسان ہوتا ہے. اب میں نے اپنی تعریف کرنی ہے اور پھر میں اس کا جو جواب دوں گا تو وہ انصاف کے عین مطابق نہیں ہوگا. بہرحال اس سے اتفاق ہے کہ عہدوں کو وراثت پہ نہیں تقسیم ہونا چاہیے، عہدوں کو رشتے پہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے، اس کو میرٹ پر تقسیم ہونا چاہیے. جو آپ تعبیر کریں اس سے اتفاق ہوگا. بہرحال میں اصولی اتفاق رکھتا ہوں. اگر آپ میرا سوال کسی اور کے بارے میں کرتے تو میں اچھا جواب دے سکتا تھا. اپنے بارے میں تھوڑی سی جھجک تو ہوتی ہے، اس لیے میں وہ جواب تو نہیں دے سکتا. اس سے اتفاق کرتا ہوں، اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ عہدوں کا اپنا میرٹ ہوتا ہے، اسی میرٹ پر جماعتی عہدے بھی تقسیم ہوں اور سرکاری عہدے بھی تقسیم ہوں. بہت خوب. مفتی صاحب، متحدہ مجلس عمل ایک اہم اتحادی آپ کی رہی ہے. جماعت اسلامی فکری طور پہ تھوڑی سی آپ سے ذرا دور کھڑی ہوئی ہے. آپ مستقبل میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی الائنس بن سکتا ہے؟ بس آپ تو سمجھتے ہیں کہ آپ کا سوال سخت ہے، میں سمجھتا ہوں میرا جواب سخت ہوگا. جماعت اسلامی کے بھائی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایک کمزوری ہے، وہ فوجیوں سے پوچھ کے چلتے ہیں. یہی بات وہ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں دیکھو نا، میں دلیل دوں نا، میں دلیل دوں تو آپ سمجھو. ہمیں تو فوجیوں نے قبول نہیں کیا. کل رات جاوید چودھری کا تبصرہ تھا ایکسپریس والے کا کہ نہ کبھی جمعیت علماء اسلام کو قبول کیا گیا اور نہ اب قبول ہوگی. ہم پہلے آ رہے ہیں، وہ قیام پاکستان سے پہلے کے جی شاملی کے مجاہدین کے لوگ ہیں ہم. تو ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. بہت زیادہ میٹھے ہو جائیں تو بھی ہمیں نگلا نہیں جا سکتا. ہماری تو یہ تاریخ ہے. اور جماعت میں یعنی اعتراض نہیں کر رہا، تھوڑی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اگر میری بات مانیں کہ آپ تھوڑی آزاد سیاست کرو تو ہمارے اندر قربت بھی آئے گی اور عوام بھی آپ پہ اعتماد کرے. منور حسن صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے ایک بات کی تھی، وہ بات تو غلط نہیں تھی، وہ تو بالکل ٹھیک بات کی تھی. تو کیا ان کو ٹرم سے پہلے نہیں ہٹایا گیا؟ اور نہ صرف ہٹایا گیا بلکہ آنے والے امیدواروں میں وہ اس قابل بھی ان کا نام آ جاتا. اتنی بڑی سزا، ہم کتنے مجبور ہیں. تو آپ عبدالستار عیدی کی طرح کوئی چیز چلانا چاہتے ہو اور اس کے لیے پیسے چاہیے؟ نہیں بھائی. اگر منور حسن کی بات میری غلط ہو تو آپ مجھے سزا دو. بہت ساری ایسی باتیں ہیں لیکن اس کو آپ کو ماننے میں تھوڑا توقف ہوگا. لیکن یہ تو ایسی باتیں بچہ بچہ جانتا ہے. میرا یہ خیال ہے، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتی ہے تو میں ان کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ان کو چھوڑو، آپس میں بات کرو. ان کو چھوڑ جو بھی ہے، یعنی میری رائے میں یہ غلط تھا منور حسن صاحب کی جگہ جو سراج الحق صاحب آئے. منور حسن صاحب کو تاحیات امیر رہنا چاہیے تھا. یعنی وہ ایک ایسا امیر تھا جو سچی باتوں کرتا. اب وہ بات سراج الحق کرتا ہے تو پھر یہ امیر بن سکتا تھا؟ نہیں. ہمیں آنکھیں دکھانی ہوگی ان کو. ایک منٹ یہ پوچھا جائے کہ پہلے مجلس عمل کو کس نے توڑا اور کس کے کہنے پہ توڑا. آپ پہلی غلطی کو وہ ٹھیک کریں گے تو پھر آپ آگے چلیں گے نا. لیکن بہرحال سید منور حسن کا تھا کہ پہلے غلطیوں کی اعتراف کیا جائے اور معذرت کی جائے. بالکل. یہ میں اب بھی کہتا ہوں اور میں نے ایک دلیل دی، میرے پاس کے بہت سے دلائل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر مذہبی ووٹ زیادہ ہے. ہماری باہمی ناچاکی کی وجہ سے وہ تقسیم ہو جاتا ہے اور سیکولر لوگ ہم پہ حکومت کرتے ہیں. ان کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں. کیوں نہیں حق؟ میں وہ بھی بات بتاتا ہوں.
یہ لوگ نالائق ہیں. ان میں 3 بڑی غلطیاں ہیں. ایک تو یہ غلطی ہے کہ پاکستان محمد علی جناح نے بنایا قائد اعظم نے, اور قائد اعظم علی جناح کا پاکستان اب موجود نہیں ہے. اس کے حصے بکھرے ہو گئے. کسی جرنیل نے کارگل دے دیا, کسی جرنیل نے یہ چھم تحصیل دے دی, کسی نے سیاچن دے دیا, اور کسی نے ڈھاکہ دے دیا. تو جب آپ کوئی کشمیر پہ سودے بازی کو تیار اپنے باپ کے امانت کو نہیں سنبھال سکتے تو نالائق بیٹھے کہتے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, ایک منٹ تھوڑی یہ بات مکمل ہو جائے, اس کے فل سٹاپ تک ذرا انتظار کر لیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. یہ نالائق ہیں. نالائق کے علاوہ ان کو چور بھی کہا گیا ہے. ہم نے تو نہیں کہا, ایک دوسرے کو کہا. یہ جب زرداری صاحب آئے تو انہوں نے کہا میاں صاحب چور ہیں, میاں صاحب نے کہا یہ 10% ہے. دونوں آئے تو یہ عمران نے کہا جی ہم میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. ہم تو عمران کی جو بات میں نہیں تھے, لیکن خوش تو ہو رہے تھے کہ ایک آدمی چوروں کو بھگائے گا, وہ تک جائیں گے, چوری نہیں کریں گے. جب وہ اترے تو ان کی اہلیہ محترمہ پہ الزام لگا کہ وہ برقعے اور پردے کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر 96 ارب روپے کی چوری کر لی. یہ حال جرنیلوں کا ہے. ایک جرنیل ایسا ہے کہ تمام سیاستدانی کی چوروں کو جمع کی جائے تو اس کی چوری کا 10واں حصہ بھی نہیں. اس نے اپنے لیے آسٹریلیا میں الگ پاکستان بنا لیا. تو جب آپ کی مخالف قیادت نااہل بھی ہو اور آپ کی مخالف قیادت وہ کرپٹ بھی ہو تو پھر مذہبی لوگوں کو جمع ہونے کا موقع ملتا ہے. ایک اور بات بھی ہے, یہ ظالم بھی ہے. یعنی ہمارے جو آپس میں دیوبندی اور بریلی اختلاف, اس کبھی قتل عام نہیں ہوا, انہوں نے قتل عام کر دیا. لال مسجد کے بچوں کو مارا, ڈموڈول کے مدرسے کو مارا, 53 کے اندر 10,500 لوگ مارے. یعنی اتنا خون ان لوگوں نے بہایا ہے جو ہمارا فکر و نظر کا مخالف ہے. فکر و نظر کا مخالف ایک ہی طبقہ ہے, اس کے اندر میاں نواز شریف بھی ہے, اس کے اندر عمران بھی ہے, اس کے اندر وہ آدمی جس کو زرداری کہتے ہیں, اور فوجی بھی ہیں, کوٹ والے بھی ہیں, شیروانی والی وردی والے. یہ جو فکر و نظر کا مخالف ہے, ہم ادھر متوجہ نہیں ہوتے ہیں, یہ ہم پہ حکومت کرتے ہیں. حکومت کرتے ہیں تو پاکستان قائد اعظم کا وہ بھی قائم نہیں رکھ سکے. ان پہ چوری کا الزام بھی ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے ظلم بھی کیا. ان تینوں باتوں کو بنیاد بنا کر اگر مذہبی ووٹ کو ایک کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں انقلاب 5-6 مہینوں کی بات ہے. پاکستان خبر کے پلیٹ فارم سے بھی بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب جو ہے وہ دینا بہت اہم ہے. وقت ہمیشہ کی طرح آج بھی محدود ہے, لیکن ہم مفتی کفایت اللہ صاحب کو ایک بار پھر زحمت دیں گے کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں اور چند اہم مزید سوالات کا جواب ضرور دیں, جس کا جاننا عوام کے لیے اور ان کے اپنے چاہنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.